الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ہر انسان اللہ کے ہاں جب پیش ہوگا، جو اس نے اعمال کیے ہوں گے اسی طریقے سے اللہ کے سامنے اس کی حاضری ہوگی۔ الحمدللہ ہم تمام
مسلمانوں کے لیے یہ بڑی شرف کی بات ہے کہ اس دن جو ہمارے قائد رہبر لیڈر ہوں گے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اگرچہ کہنے والوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے اپنے ائمہ کے ساتھ آئیں گے، ہر بندہ اپنے معاملے کو جانتا ہے کہ وہ کس امام کا پیروکار ہے، ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ آپ نے فلاں کو اختیار کیا، فلاں کو اختیار کیا۔ اگر ہم یہ کہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف بیان ہوتا ہے۔ مبارک ہو کل قیامت کے دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والے ان کے ساتھ آئیں، امام مالک کے ماننے والے ان کے ساتھ آئیں، امام شافعی کے ماننے والے اس کے ساتھ آئیں، امام احمد کے ماننے والے ان کے ساتھ آئیں، امام جعفر کے ماننے والے اس کے ساتھ آئیں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو باقیوں کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ اہل حدیث اگر اپنے امام کے ساتھ آتا ہے تو ہمیں بھی اعتراض نہیں ہے۔ بلکہ ایک اللہ کا بندہ جس نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا، تفسیر مظہری والے نے لکھا کہ یہ سارے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ آئیں گے اور اہل حدیث کا ایک ہی امام ہے اور وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب ہمارے امام وہ ہیں تو ہم بات بھی انہی کی کرتے ہیں، اور قیامت کے دن جب یہ آئیں گے تو ہر کسی کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کو لیں گے، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ پر اس دن کسی پہ ایک دھاگے کے برابر بھی کسی پہ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ نے یہ دنیا میں سن لیا، آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ اللہ کی کتاب کی تفسیر کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور امامت کا منصب، امامت کا لقب اللہ تبارک و تعالی نے آخری رسول کا لقب اور یہ تاج اگر سجایا ہے میرے رب نے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سجایا ہے۔ پھر ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اس کتاب کو بھی سمجھیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کی روشنی میں سمجھیں، ہم دین کو سمجھیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق سمجھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو اپنے محبوب سے بھی یہ فرما دیا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ پہ کتاب کو نازل کیا، قرآن کریم کو نازل کیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، کئی ایسی چیزیں تھیں جن کو آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو بتلا دیا، اور یہ میرے رب کا بہت بڑا فضل ہے آپ کے اوپر۔ قرآن کی تفسیر جناب محمد الرسول اللہ کریں، میرے نبی کے صحابہ کریں تو بات بنتی ہے۔ میرے نبی کے صحابہ نے وہی آگے بیان کیا جو اللہ کے نبی سے سنا، اپنی طرف سے صحابہ بھی باتیں
نہیں کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ دین اس چیز کا نام ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا، وہ امت فلاح پا گئی، وہ امت کامیاب ہو گئی جو قرآن کو سن کے، نبی کے فرمان کو سن کے ڈٹ گئی۔ انہوں نے صعوبتیں تو برداشت کیں، تکلیفیں تو برداشت کیں، لیکن یہ یاد رکھنا، یہ اعزاز جو پہلے دن سے مل گیا، جو آپ کے حصے میں آ گیا، یہ اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ جب میں محدثین کی طرف نظر ڈالتا ہوں جو بذات خود ائمہ حدیث تھے، اس دور میں مشکلات بھی آئیں، لیکن کسی دور میں اہل حدیث نے تغیر و تبدل نہیں کیا، چینجنگ نہیں کی ہے۔ دلیل دیتا ہوں، منصور عباسی کا زمانہ ہے، مسئلہ چل نکلا، ایک بندے کو بادشاہ وقت کا کسی کی بیوی پسند آ گئی، اس نے فتویٰ مانگا، دینے والوں نے چند درہموں کی خاطر فتویٰ سنا دیا کہ تم اس کی بیوی کو طلاق دلوا کر کے شادی کر لو، اور شادی کرنے کے لیے تیاری ہے، سارا کام ہو گیا، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے شادی ہو گئی، اس نے درہم وصول کر لیے۔ اور دوسری طرف ائمہ حدیث کو دیکھیے، جب امام مالک سے کہا گیا اے مالک تیرا کیا فتویٰ ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا طلاق المکرہ لا یقع، لوگوں جبراً طلاق نہیں ہوتی ہے، جبراً طلاق نہیں ہوتی ہے، لا یقع۔ اور مالک رحمہ اللہ، بات یہاں پہ ختم نہیں ہے، مدینے کے اندر آپ کو گدھے پہ سوار کیا گیا، منہ کالا کیا گیا، اور بازار میں لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے وقت کے حاکم کی مخالفت کی ہے۔ اور امام مالک یہ اعلان کر رہے تھے من عرفانی فقد عرفانی، جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے، ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، لوگوں جو جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے، میں مالک بن انس ہوں، میں مالک بن انس ہوں۔ ایک طرف درہم لے کر کے فتویٰ دینے والے، اور ایک طرف سزائیں کھانے والے، تکلیفیں اٹھانے والے، شہر کے اندر گلی گلی کوچہ کوچہ کے اندر گھمائے جانے والے، جو نہیں پہچان رہا تھا سیاہی کی وجہ سے، خود اعلان کر کے جواب دیا جا رہا ہے جاننے والا بھی جان لے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے۔ میں مالک بن انس اعلان کرتا ہوں طلاق المکرہ لا یقع، لوگوں جبراً طلاق طلاق نہیں ہوا کرتی، جبراً طلاق طلاق نہیں ہوا کرتی۔ میرے ائمہ حدیث نے تکلیفیں اٹھا کر کے میرے نبی کے دین کو آگے تک پہنچا دیا۔ بات یہاں پہ اگر سمجھ نہیں آتی آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ ایک وقت وہ بھی آ گیا، مسئلہ خلق قرآن اٹھ گیا۔ غور کرنا ذرا، مامون رشید کا زمانہ ہے، اس دور کے اندر بڑے بڑے اپنے آپ کو پنے کا سمجھنے والے معتزلہ کے چکروں کے اندر پھنستے چلے گئے۔ ان میں ایک احمد بن ابی داؤد بھی تھا جو معتزلی، اور یہ 4-5 اور بندے جن میں جہم بن صفوان، جہمیہ کا عقیدہ رائج کرنے والا، جو آج بھی اس چیز کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں ہے، ہر جگہ میں ہے، یہ ان میں جہم بن صفوان تھا، اور ابن درہم بھی ان کے اندر، عاصم اللبید یہودی بھی ان کے اندر۔ یہ ایک گروہ اعلان کر رہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ اس زمانے کے اندر اعلان کر رہے تھے لوگوں قرآن اللہ کا کلام ہے،
قرآن رب کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا، تکلیفیں بڑھتی گئیں، موقف اپنا پیش کر دیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، میرا رب کلام کرتا ہے اور اللہ کلام کرتا ہے۔ اور اہل حدیث کا آج بھی یہ نظریہ موجود ہے، رب نے کلام کیا، رب کلام کرتا ہے، قیامت تک کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، جب تم زمین پہ گئے تھے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ یہ میرے رب کا کلام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، جب کوئی فرشتے کسی کا روح قبض کرنے کے بعد واپس جاتے ہیں، میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ اس وقت ملائکہ جواب دیتے ہیں، وَاسْتَرْجَعَ، بندے نے کیا کہا تھا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور اس وقت تیری اللہ جی اس نے تعریفیں کی تھی، میرا رب کہتا ہے اس کے لیے بیت الحمد، حمد والا گھر بنا دو۔ میرا اللہ کلام کرتا ہے۔ احمد رحمہ اللہ اپنے زمانے کے اندر اعلان کر رہے ہیں، لوگوں قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اسحاق بن راہویہ نے کہا تھا، اگر اس دن احمد بن حنبل نہ ہوتے، لولا احمد بن حنبل نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ لأحدثوا فی الدین، دین کے اندر بدعات جاری کر دی جاتی، دین کو برباد کر دیا جاتا۔ قتیبہ بن سعید نے کہا تھا، احمد بن حنبل جو ہے حجت بین اللہ و بین عبدہ، میرے اللہ نے اس کو حجت بنا دیا اپنے درمیان اور بندوں کے درمیان، جو اعلان کر رہا تھا، لوگوں قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ پھر امام بخاری نے بھی آگے بڑھایا۔ یہ مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے محدثین سے سیکھا، اہل حدیث نے، آج تک یہ چل رہا ہے۔ ہم اس بات پہ ڈٹے ہوئے، اور ہمیں دیکھ کے اللہ نے ان کو بھی اب سمجھ عطا کرنی شروع کر دی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس دور میں احمد رحمہ اللہ جب ڈٹ گئے، غور کرنا، معتصم کا دور آیا، میمون بن اسبق کیا کہتا ہے، میں اس وقت موجود تھا جب تلواریں لٹک رہی تھی، لنگی تلواریں امام احمد کے سامنے، اور کہا جا رہا تھا، کیا کہتے ہو؟ امام احمد کہے جا رہے تھے، لوگوں قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کہا مانتا نہیں، کہا نہیں مانتا۔ آرڈر دیا گیا اسے کوڑے مارے جائیں۔ پہلا کوڑا لگا تو امام احمد فرماتے ہیں، بسم اللہ، اللہ کے نام کی ابتدا ہو گئی۔ دوسرا کوڑا لگا، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیسرا کوڑا لگا تو امام احمد نے اعلان کیا، القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق۔ لوگوں مارنے والوں مار لو مجھے، لیکن میرا ایک ہی اعلان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دوڑ کے آیا، چوتھا کوڑا مارا تو امام احمد نے پڑھا، قُل لَن یُصِیبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ دنیا میں جو تکلیف آتی ہے وہ تو مقدر میں لکھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ میرے اوپر آزمائش ہے۔ امام ڈٹ گئے، وہ کوڑے مارتے رہے۔ میمون کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ امام احمد کی شلوار کھسکنے لگی۔ امام احمد نے آسمان کی طرف دیکھا، 19 کوڑے آپ کو لگے، اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم انت تعلم ان کنت علی الصواب۔ اللہ تو جانتا ہے اگر میں حق کے اوپر ہوں، اگر میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں، فلا تہتک لی سترا۔ اللہ جی میرا یہ ستر نہیں کھلنا چاہیے ان کے سامنے۔ امام احمد کی دعا کرنے کی دیر ہے۔ میمون کہتا ہے، میمون کیا کہتا ہے؟ مناقب امام احمد ابن الجوزی نے لکھا اس بات کو،
کہ وہ کپڑا ادھر ہی رک گیا، نیچے نہیں آیا۔ امام احمد مارے کھاتے رہے، لیکن لوگوں کو بتلاتے رہے، لوگوں قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ میرے ائمہ نے میرے نبی کی حدیث کی آبیاری کی، اور ہم نے اس وقت بھی یہ اعلان کیا۔ بلکہ ائمہ حدیث میں جو سب سے بڑا حدیث کا امام، میں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتا ہوں، میں بات اصل اس کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے نبی سے ڈائریکٹ دین حاصل کرنے والوں نے کس طرح تکلیفیں برداشت کر کے آپ کی عزتوں کو قیامت تک محفوظ کر دیا۔ کیسے محفوظ کیا؟ یہ میرے نبی سے حدیث بیان کی، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا اور ہوتا کیوں ہے؟ دیکھنا، گھر سے بھاگ کے جانے والی لڑکی جا کر کے جب نکاح اپنی مرضی سے کرتی ہے تو پھر اس کا نکاح نہیں ہوتا، اس کا نکاح نہیں ہوتا۔ جتنا بڑا کوئی مفتی کھڑا ہو کر کے اعلان کر دے، تعویلیں کر کے کہ نکاح ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ جب میرے نبی نے فرما دیا لا نکاح الا بولی، ولی ہوگا تو نکاح ہوگا، ولی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث، ایما امرأۃ، کوئی بھی عورت ہے جا کر کے اپنا نکاح کرتی ہے بغیر اذن ولیہا، ولی کی اجازت کے بغیر جا کر کے نکاح کرتی ہے، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ۔ میرے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا اس عورت کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ یہ ترمذی کی روایت، سنن ابن ماجہ کی روایت بھی نوٹ کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تزوج المرأة المرأة، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرائے، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے، غور کرنا ذرا، اور نہ ہی ولا تنکحوا نفسا، کوئی عورت اپنا خود بھی نکاح نہ کرے، اپنا خود بھی نکاح اپنی مرضی سے جا کر کے نہ کرے۔ فَإِنَّ هِيَ الزَّانِيَةُ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا، یہ زانی عورت ہے۔ کون ہے؟ زانی عورت ہے جو جا کر کے اپنا نکاح خود کروا لیتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا غور کرنا ذرا کہ عورت کا نکاح نہ کرے، عورت اپنی خود ولی بن کر کے اپنا نکاح نہ کرے، اپنی مرضی سے جا کر کے اگر اس طرح کر لیتی ہے تو کون ہے؟ زانیہ ہے۔ کہا یہ آخری جملہ ابو ہریرہ کا تھا، آخری جملہ فَإِنَّ هِيَ الزَّانِيَةُ، یہ زانیہ ہے، یہ ابو ہریرہ کا تھا۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں ٹھیک ہے ابو ہریرہ کا تھا، پورا جہان تابعین کا مل کے صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا، صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ ابو ہریرہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو بیان کرنے والے، اور جہاں ضرورت پڑتی وہاں ابو ہریرہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ حدیث رسول کو پیش کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ کھڑے ہو کر کے پانی پیا جا سکتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب یہ نہیں دیا کہ پی لو کہ نہ پیو، اور میں میدان عرفات کے اندر تھے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، میرے نبی اونٹنی پہ سوار نبی ہیں، ہم صحابہ کھڑے ہیں، ہم صحابہ کھڑے ہیں، بلال جی کے ہاتھ میں اونٹنی کی مہار ہے، اور اتنی نشانیاں بھی بیان کر دی، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟
اونٹنی جگالی کر رہی تھی، لعاب گر رہا تھا جو بلال کے کندھوں پہ گرے جا رہا تھا۔ دودھ کا پیالہ آیا، ہم کھڑے تھے، میرے نبی اونٹنی پہ سوار، میرے نبی نے سواری پہ دودھ پیا، ہم صحابہ نے کھڑے کھڑے دودھ پیا، صحابہ نے کھڑے کھڑے دودھ پیا۔ ابو ہریرہ تجھ سے تو ہم نے یہ پوچھا کہ پانی کھڑے ہو کے پینا جائز کہ نہیں جائز، تو نے تو حدیث رسول بھی بیان کر دی۔ یہ کہتا ہے ابو ہریرہ کی ہم بات کو نہیں لیں گے، تجھے کیا پتا ابو ہریرہ کا کتنا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دن مجنبی کے پاس سے گزرے، غور کرنا ذرا، نبی علیہ السلام گزرے، ابو ہریرہ دعا کر رہے ہیں، میرے نبی آمین کہے جا رہے ہیں، دوسرے صحابی بھی ساتھ ہیں، بلکہ غالباً حضرت عباس ساتھ ہیں۔ اب دعاؤں کرنے کی باری ہے، ابو ہریرہ دعا کریں، میرے نبی آمین فرمائے۔ جب دوسرے کی باری آئی تو نبی علیہ السلام چل دیے، پر میں اللہ کے رسول، ابو ہریرہ دعا کر رہا تھا، آپ آمین کہے جا رہے تھے، ہماری باری آئی، آپ آگے چل دیے۔ میرے نبی نے فرمایا سابقکم ھذا الغلام الدوسی، یہ دوسی غلام تم پہ سبقت لے جا چکا ہے۔ ابو ہریرہ کو معمولی مت سمجھا کر، ابو ہریرہ نے یہ حدیثیں بیان کر کے آپ کی عزت کو قیامت تک محفوظ رکھا، ورنہ اگر گھر سے لڑکی بھاگ جائے، معاشرے میں بندہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا، معاشرے میں منہ نہیں ہم دکھا سکتے۔ لڑکی بھاگ جائے، ایک مفتی تعویل کر رہا ہے فلا تعضلوہن سے مراد، کہتا ہے ولی نہیں ہے، مجھے بتائیے نازل کب ہوئی تھی؟ جب ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کی شادی کیا جس بندے کے ساتھ، اس نے طلاق دے دی، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ واپس رجوع کرنا چاہتا ہے، اس نے کہا میں واپس نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ نہیں کروں گا، میرے اللہ نے قرآن نازل کر دیا فلا تعضلوہن، آپ ان کو نہیں روک سکتے ہو اگر وہ واپس جانا چاہتی ہے۔ غور کر ذرا، رب کا قرآن سورہ نساء کے اندر آپ کو بتلا رہا ہے کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں۔ ولی کو حکم آیا، قرآن کے بہت سارے مقامات جہاں پہ ولی کو آرڈر آیا کہ ولی اس کی وکالت اور کفالت کرنے والا اس کا وہی حقدار ہوتا ہے۔ ہم نے کہا ولی کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں بدنامی کتنی ملی، آپ دیکھیں ضلالت کتنی ہے، بندے بیچارے اس علاقے سے اپنے گھر بیچ کے دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں کہ حضرت عزت لٹ گئی، ہم کیا کریں، کاروبار تباہ کر دیا اس بچی نے، بغیر اجازت کے والدین کے جا کر کے نکاح کرنا، کہا جی وقت کا حکم کرے گا، کیا اس کا باپ زندہ ہے، بیٹا زندہ ہے، بڑا بھائی زندہ ہے؟ اگر یہ ہیں تو وقت کا حاکم کیا ہوتا ہے، یہ عدالت کیا ہے ہماری، اللہ ہدایت دے۔ 19 سال لگ گئے اس عدالت کو صرف یہ لکھنے میں کہ سود حرام ہے، 19 سال لگ گئے کہ سود حرام ہے۔ کیا ہم اس عدالت کو سمجھیں گے؟ میں کہتا ہوں آپ کی عزتوں کی گارنٹی ہے اللہ کی کتاب میں، آپ کی عزت کی گارنٹی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ ہمارا کل بھی یہی اعلان تھا محدثین والا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک ہے۔ اگر اس کے تحت قانون سازی کی جائے، کوئی مولوی بغیر ولی کے نکاح پڑھائے، اس کے خلاف FIR درج ہو، پھر دیکھتے ہیں بچیاں کیسے بھاگتی ہیں۔ میرے بھائیوں، کتاب و سنت کی طرف آئیے، جہاں بھی آپ ہیں آپ کو مبارک ہو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہمیں تو کچھ نہ بولیے، اس لیے کہ ہم ایک ہی بات کرتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور امام بخاری نے باب باندھا ہے باقاعدہ، امام بخاری نے لکھا من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
آپ کی عزت کی گارنٹی ہے کتاب و سنت میں، آپ کے مقام کی گارنٹی ہے کتاب و سنت میں۔ آپ اگر چاہتے ہیں عزت کے ساتھ جینا تو آئیے کتاب اللہ کی طرف آئیے، آئیے حدیث رسول کی طرف آئیے، اور ہمیشہ کے لیے اپنی عزتیں محفوظ کر لیجئے۔ آپ کی عزت کو تحفظ دیا، اور یہ ہے کون سا؟ حلالہ کی لعنت سے بچایا تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث نے بچایا۔ کتاب و سنت کے ذریعے، میرے نبی کے فرامین کے ذریعے آپ تک اس بات کو پہنچا کے آپ کی عزتوں کو محفوظ رکھا۔ ورنہ بڑے بڑے مولوی رسالوں میں چھپا ہوا ہے، کہتا اس لیے ہوں کہ جب آپ لوگوں کے سامنے فتوے بیان کرتے ہیں تو اللہ سے ڈریں، اپنے پہ بات آتی ہے تو ڈھونڈتے ہوئے اہل حدیث کے مدارس کو، اور جب غریبوں مسکینوں کی بات آتی ہے پھر اپنے حلالہ سینٹروں کی طرف جاتے ہو۔ بچو اس چیز سے۔ کتاب و سنت آج بھی آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، کتنا بھی کی بڑا ہے، اس کے لیے آئیڈیل اگر کوئی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی مرضی نہیں، چاہے میرے نبی کے خاندان کا ہے، اپنی مرضی نہیں۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے، اسے چاہیے کیا کریں؟ جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر اگرچہ مگرچہ کی ضرورت نہیں، پھر تعویلوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھائیوں ادھر ادھر بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے، ایک امام نے نہیں کہا، کئی اماموں نے کہا۔ جب یہ ہم مسائل بیان کرتے ہیں تو پھر اس وقت لوگوں نے کہا، اور عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا، جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں پھر لوگ گالیاں نکالتے ہیں، مجوس سے ملاتے ہیں، مشرکین سے ملاتے ہیں۔ یہ نعوذ باللہ ان کی طرح ہے، یہ لوگ ان کی طرح ہے، ہمیں کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، گالی دینے سے بات نہیں بنتی ہے، دلیل رکھنے سے بات بنتی ہے۔ ہم تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آؤ مانو اور عزت پا جاؤ، آؤ تسلیم کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ غزوہ خیبر کا موقع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کا محاصرہ کیا ہوا۔ غور کر میرے بھائی، خیبر کے محاصرے کے دوران ایک کالے سے رنگ کا وحشی بکریوں کا چرواہا، جس نے یہ سنا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے محاصرہ کیا، نبوت کا اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری اطاعت کر لو۔ اس کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا، اتنے دنوں سے جس نے اتنی دور سے آ کر کے محاصرہ کیا وہ ہیں کون؟ اس کو دیکھوں تو صحیح، ذرا سمجھوں تو صحیح، زیارت تو اس کی کروں۔ یہودی کی بکریاں چراتا ہے غلام یہودی کے پاس۔ غور کرنا، یہودی کی بکریوں کو لے کر کے خیبر کے دروازے سے باہر نکلا، بکریوں کو چرانے کے بہانے سے دل اور دماغ میں یہ بات موجود ہے کہ میں جا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں تو صحیح وہ ہے کیسا۔ آگے آیا، اللہ کی مرضی دیکھ لیجئے، جب رب کسی کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ آ رہا تھا سامنے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے ہیں۔ آگے آ کے کہتا ہے انت محمد، وہ سمجھ گیا یہی ہوگا، کہا کہ آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دیکھنے کے بعد کہتا ہے بس
اب مجھے بتا اگر میں آپ کو تسلیم کر لیتا دیکھنے کے بعد رہا نہ گیا اس سے کہا میں آپ کو مان لیتا ہوں میرے لیے پھر کیا ہوگا مجھے کیا ملے گا یہ تو مجھے بتا دے میرے نبی نے فرمایا لکل جنہ میرا رب تجھے جنت عطا کرے گا لکل جنہ ماننے والے کے لیے آج بھی نبی کی حدیث سن کے مان جائے اس کے پلڑے میں کچھ بھی نہ ہو میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے میرا رب تو اس پتے کو بھی دیکھتا ہے جو زمین پہ گرتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ ایک پتا زمین پہ آتا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے اور یہ جو آج نبی کی حدیث سن کے اس پہ عمل پیرا ہوگا اپنے آپ کو تبدیل کرے گا وہ نوٹ کر لے میرا اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے کب کس بات کو سن کے یہ بندہ تبدیل ہوا تھا یہاں پہ اس نے کہا مجھے کیا ملے گا میرے نبی نے فرمایا اللہ کل جنہ تیرے لیے جنت ہے کہتا ہے بات ٹھیک ہے کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا کہتا ہے اللہ کے رسول یہ بکریاں میری نہیں ہیں میں بکریاں واپس کرنا چاہتا ہوں یہ بکریاں میری نہیں میں تو غلام آدمی یہودی کی بکریاں ہیں میرے نبی نے فرمایا ان بکریوں کو واپس کر دو جاؤ لے کر کے کنکریاں اٹھا کے دروازے کی طرف مارو میرے نبی نے حکم دیا اس نے کنکریاں اٹھائیں سنن کبریٰ کی روایت غور کرنا کنکریاں دوار کی طرف پھینک دی گیٹ کی طرف بکریاں ساری چلتی چلتی قلعے کے اندر چلی جاتی ہیں جب قلعے میں گئی یہودی نے دیکھا میری بکریاں آ گئی لیکن غلام نہیں آیا غلام رہ گیا ادھر اور یہودی کہنے لگا میں سمجھ گیا ہوں اس نے محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دیکھ لیا ہوگا یہودی جانتے تھے جو صدقے دل سے دیکھے گا وہ واپس نہیں آئے گا اس نے دیکھ لیا ہوگا پھر معاملہ دیکھنا ذرا یہ میرے نبی کے پاس ہے قلعے کا محاصرہ جاری ایک دستہ جانے لگا تو یہ کیا کہتا ہے اللہ کے رسول طریقہ مجھے بھی بتا دیجئے میں بھی آپ کے جوانوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں بھی جا کر کے لڑائی کرنا چاہتا ہوں میرے نبی نے صحابہ کو فرمایا اسے ساتھ لے لو تیر بھی اٹھائے گا باقی کام کرے گا یہ ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا اللہ کے بندو نماز کا ابھی ٹائم نہیں ہوا نماز کا ایک سجدہ بھی اس بندے نے زمین پہ نہیں کیا تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا شہداء 4 بندے 4 شہید لائے گئے میرے نبی نے جب دیکھا جا کر کے حبشی کو دیکھا میرے نبی نے فرمایا ہوا یہ تو وہی حبشی غلام ہے واللہ لقد رأیت علی رأسی سنتین من الحور العین اللہ میں نے اس بندے کے سرانے ابھی 2 حور عین کو دیکھا جو اس کے سرانے کھڑی تھی وَهَذَا عَبْدٌ اور یہ ایسا بندہ لم یسجد سجدۃ قط للہ جس نے اللہ کو ابھی تک ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا میرے رب نے اس کے استقبال کے لیے جنت کی حوروں کو بھیج دیا ہے یہ ہے ماننے والا یہ ہے تسلیم کرنے والا یہ ہے قبول کرنے والا آج معاشرے کو پیغام دیجئے ڈرو مت واضح اعلان کیجئے تحفظ چاہیے دین کا تحفظ چاہیے ایمان کا گارنٹی چاہیے جنت کی تو آؤ کتاب و سنت کو اپناؤ اللہ کے فضل و کرم سے قیامت کے دن خجالت نہیں ہوگی قیامت کے دن ندامت نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کہ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت میں آ جاتا ہے جو اس کی بات کو مان لیتا ہے اور میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں تن من واراں جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا تن من
واراں جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، عطر سے بہتر وہ قطرے جو گرتے تھے پیشانی سے، کتنا اعلیٰ خوشبو والا پسینہ کملی والے کا۔ مختصر، قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، کہہ دوں گا بھئی میں تو ہوں بس امتی کملی والے کا۔ تن من واراں جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، امتی بننے کا حق ادا کیجئے، امتی بننے کا حق ادا کیجئے۔ جب اللہ کا قرآن آئے، نبی کی بات آئے، آپ کی ذات آئے، مان جائیے بغیر کسی چون